بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانٹیکٹ فورس۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے مسکولر فورس اینڈ فرکشن۔ یہ ہے کلاس 8 سبجیکٹ سائنس۔ تو جہاں تک اس مسکولر کا فورس ہے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی چیز کو جب پش کرتے ہو یا لفٹ کرتے ہو، ٹیبل پر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے اس کو اٹھاتے ہو، یا بالٹین جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کو آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ جنرلی آپ ایک فورس اس آبجیکٹ پہ لگاتے ہو۔ یور باڈی ہیز ٹو بی ان کنٹیکٹ وتھ دا آبجیکٹ، یعنی آپ کی جو باڈی ہے وہ بالکل ان کنٹیکٹ رہنا چاہیے اس آبجیکٹ کے ساتھ جو آپ کو، جس پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پانی کا بالٹین اٹھانا ہے، جب تک آپ کا کنٹیکٹ اس کے ساتھ نہ ہو جائے تب آپ اس بالٹین کو نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یہ کنٹیکٹ جو ہے یہ ود ہیلپ آف اے اسٹک، یہ اسٹک سے بھی ہو سکتا ہے، اور اے پیس آف روپ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہے، آپ روپ کا استعمال کرتے ہو، یا آپ کی اسٹک سے کسی چیز کو دھکا دے سکتے ہو، اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہو۔ تو وین وی پش آف این آبجیکٹ لائک اے اسکول بیگ اور لفٹ اے بکٹ آف واٹر، وائی ڈز دا فورس کم فرام؟ یہ کہاں سے یہ فورس آتا ہے؟ آپ اسکول بیگ اٹھاتے ہو، پانی کا بالٹین اٹھاتے ہو، یہ کہاں سے آتا ہے یہ فورس؟ یہ فورس جو آتا ہے یہ آتا ہے مسلز سے، جو ہمارے جسم کے جو مسلز ہوتے ہیں انہی سے یہ فورس آتا ہے۔ اس لیے اس فورس کو مسکولر فورس کہا جاتا ہے۔ دا فورس ریزلٹنگ ڈیو ٹو دا ایکشن آف مسلز از نون ایز مسکولر فورس، یعنی وہ فورس جو کس سے آئے؟ ہمارے مسلز سے، ایسے والے فورس کو ہم مسکولر فورس کہتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم پہ صرف ہڈیاں ہو اور ہمارے جسم پہ مسلز نہیں ہو تو ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ بالکل کچھ موومنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اٹ از ڈیو ٹو دا مسلز وچ ہیلپ اس، جو ہر طرح سے ہمیں مدد کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایکشن ہم اپنے جسم کا کوئی ایسا جو ایکشن کرتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو دا فورس آف مسلز، یعنی مسلز کے فورس سے۔ یا ہمیں کوئی بالٹین اٹھانا ہے، کوئی چیز اٹھانا ہے، تو یہ فورس جو آتا ہے یہ ہمارے مسلز آتے ہیں۔ ایسے والے فورس کو ہم مسکولر فورس کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم کھانا کھاتے ہیں، جب اس کھانے کو منہ میں ہوتا ہے پھر اس کو ہم نیچے پیٹ میں نیچے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں مسلز رسپانسبل ہوتے ہیں جو ہمیں مدد دیتے ہیں اس کو نگلنے میں، اس غذا کو۔ یا اسی طرح سے اینیملز بھی مسکولر فورس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں وہ اپنا مسکولر فورس استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہارسز ہے، ڈونکیز ہے، کیمل ہے، جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں بوجھ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جیسے یہاں پر شکل دکھائی گئی ہے، یہ جو ہے یہ بھی یہاں پر یہ مسکولر فورس استعمال کرتے ہیں، تبھی اس ریڑھ کو یہ کھینچ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو مسکولر فورس ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے، یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے ساتھ کنٹیکٹ ہو۔ جب ہمیں کسی چیز کے ساتھ کنٹیکٹ ہو تب ہم وہ مسکولر فورس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ کنٹیکٹ ہو اس چیز کے ساتھ، مثال کہ آپ کو بیگ اٹھانا ہے، جب تک آپ کو اس کے ساتھ کنٹیکٹ نہ ہو تب آپ بیگ کو نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے آپ کا کنٹیکٹ اس کے ساتھ بن جاتا ہے، پھر آپ اپنا فورس لگاتے ہو، مسکولر فورس لگاتے ہو اور اس کو اٹھاتے ہو۔ یہ کنٹیکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کنٹیکٹ فورس، اس کو کہتے ہیں کنٹیکٹ فورس۔ when it is in contact with an object it is also called a contact force۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو مسکولر فورس ہے، پہلے ہمیں کنٹیکٹ فورس لگانا پڑتا ہے، کسی چیز کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم پھر مسکولر فورس لگاتے ہو تو ہم کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں پڑھنی ہے فرکشن۔ فرکشن کسے ہم کہتے ہیں؟ پہلے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آپ گراؤنڈ میں کھیلتے ہو، پھر بال کو آپ دور پھینکتے ہو، آہستہ آہستہ جب آپ اس کی طرف نظر کنٹینیوسلی اس کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے اس بال کے اوپر، تو وہ گیند جو ہے، وہ بال جو ہے وہ پھر رک جاتی ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں یہ کبھی آیا ہے اگر میں نے اس کو پھینکا ہے بہت دور تو یہ کیوں رک گئی، یہ کیوں کنٹینیوسلی کیوں نہیں چلی، وجہ کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر آپ کبھی سائیکل چلاتے ہو، آپ اس کا پیڈل سٹاپ کرتے ہو تو کچھ منٹوں کے بعد یہ سائیکل جس کی سپیڈ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔
یا گاڑی چلاتے اس کا انجن اگر ہم آف کریں گے وہ گاڑی رک جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی فورس ہے اس کے بیچ میں. جیسے بال آپ نے اس کو آپ نے پش کیا، بال رک گئی. اس کا مطلب ہے کوئی فورس ہے گراؤنڈ اور اس بال کے درمیان جس نے اس بال کو سٹاپ کیا، اس کو رکایا. تو اس نے اس کی پہلے سپیڈ کم کر لی، اس کے بعد اس کو بالکل سٹاپ کر دیا، اس کی موشن کو چینج کر ڈالا. کوئی فورس ہے اس کے لیے رسمز، وہ ہے پیارے بچوں اس کو ہم کہتے ہیں فرکشن. اگر اردو میں کہیں گے تو اس کو کہیں گے رگڑ. فرکشن جو ہے یہ وہ اپوزٹ فورس ہے. جب بھی ہم کوئی مطلب پیڈل دیتے ہو اس سائیکل کو، پیڈل کرنا سٹاپ کرتے ہو، جو ویل ہوتے ہیں، ویل اور روڈ کے درمیان جو ایک فورس ہوتا ہے وہ فرکشن ہوتا ہے. یہ فرکشن کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو سٹاپ کرتا ہے، یہ اس کو آگے جانے نہیں دیتا ہے. یہ ایک رگڑ ایسی ہے جو اس کی فورس کو کم کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرکشن جو ہے یہ اٹ از این اپوزٹ فورس. اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، یا ایسے کہیں گے the force responsible for changing the state of motion of an object in all these examples جو میں نے ابھی کہا is the force of friction. یہ وہی ہے فرکشن جو ان آبجیکٹس کو سٹاپ کر دیتا ہے. کبھی کبھار ہم بوٹ میں ہوتے ہیں، بوٹ کو جب ہم سٹاپ کرتے ہیں، روئنگ اس کی جب ہم سٹاپ کرتے ہیں بوٹ رک جاتی ہے. اس کا مطلب بوٹ اور پانی کے درمیان جو بیچ میں فورس آ جاتا ہے جو اس کو رکانے کی کوشش کرتا ہے، اپوزٹ فورس ہے، اس کو کہتے ہیں ہم فرکشن. لیکن فرکشن بہت ضروری ہے. اگر فرکشن نہ ہو، ہم نے بال کو پھینکا، وہ کنٹینیوسلی موو کرتے جائے گی. گاڑی کا انجن ہم نے آف کیا تو بھی گاڑی نہیں روکے گی. ہم نے سائیکل چلانا ہے، اگر ہم بریک نہیں دیں گے سائیکل کنٹینیو سے چلے گا. لیکن اپوزٹ فورس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں بہت مدد کر دیتا ہے. اگر نہیں ہو تو ہمیں سلپ کنٹینیوسلی ہو جاتی ہے. فرکشن کی بہت اہمیت ہے، فرکشن کی بہت اہمیت. جتنے اس کے میرٹس ہیں اس کے اتنے ڈیمیرٹس بھی ہے. پہلے بچوں ہم نے آج یہ مسکولر فورس اور کنٹیکٹ فورس اور فرکشن پڑھا. اس میں اب ہمیں پڑھا ہے نان کنٹیکٹ فورس، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.